السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہمارا دین، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام عطا کیا۔ اسلام میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق جن میں ہمارا ایمان، عبادات وغیرہ آتے ہیں، اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق جن میں ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ آتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، رمضان آتا ہے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو بہت کبیرہ گناہ ہوگا اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق حج وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب بندوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ معاملہ چاہے ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ ہو یا دور کے لوگوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں، اور اعلیٰ ترین اخلاق جو کہ پسندیدہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق یعنی اخلاق اعلیٰ اقدار کی تکمیل کروں۔ اور پھر آپ خود بھی بہترین اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں جو اخلاق پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو اس لیے وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اپ ٹو دا مارک ہے، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں، کہاں کمی ہے، کہاں مزید ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو امپروو کریں، کیونکہ اخلاق کا لفظ جو ہے وہ خلق سے ہے۔ ایک انسان کی فزیکل باڈی ہے اور ایک انسان کے اعمال ہیں، اور انسان کی گفتگو ہے، انسان کے دیکھنے کا انداز ہے، انسان کے چلنے کا انداز ہے، اس کی عادات ہیں۔ تو ہمیں اپنی عادات کا ضرور جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے بندوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کو اتنے بڑے درجے پر لے جائے کہ اللہ کی محبت بھی اس کو مل جائے اور بندے بھی اسے پسند کریں، تو وہ چیز ہمیں اپنے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود مہربانی کرنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے پر مہربانی کریں، اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گھٹیا اخلاق سے نفرت کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے بلکہ گھٹیا اخلاق کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب دیکھیں، بندوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں، اور اس کے لیے پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں اچھے ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ یعنی آپ کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو پسند کرتے ہیں اور کن کو اپنے قریب رکھنا پسند کریں گے قیامت کے دن، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے، اور جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، ان چیزوں کو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ افضل ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، ہم سچی زبان والے کو تو پہچانتے ہیں، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو زبان کے بھی سچے ہوں اور جن کا دل صاف ہو۔ صاف دل کے لوگ، دلوں میں بغض اور حسد اور بغاوت اور خیانت، دھوکہ بازی یہ نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے محبت پیدا کرنے کی؟ کہ سلام کو خوب عام کیا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اس کا شوق بھی رکھتا ہے، لیکن جنت میں جانے والوں کی کوالٹیز کیا ہیں، کون سے لوگ جنت میں جانے کے لیے سوٹیبل ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور کون سی چیزیں جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی وہ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، جیسے دنیا میں ہر شخص کینیڈا نہیں آ سکتا، ہر شخص یعنی دنیا میں جتنے بھی گلوب پہ لوگ ہیں، ہر شخص امریکہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے، اور جو ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ امیگریشن لے کر یہاں پر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ سے کتنے سوال کیے گئے، آپ کی کون کون سی چیزیں دیکھی گئی، اور اگر وہ پوری نہیں تھی تو پھر کیا کیا گیا۔ جن لوگوں کی نہیں، ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، وہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، کیا کریں؟ کوالیفیکیشن کو میٹ کریں۔ جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں سلیکٹڈ لوگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بندوں کو مختلف قسم کے ٹیسٹ میں ڈال کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے اور کون نہیں کرتا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ پھر ہمیں جنت کے لیے اجازت ملے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو کہ انتی رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ادخل بک من اشاء، تم میں سے جس کو میں چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی جنت کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں اس زندگی کے اندر جن کی وجہ سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور ان میں سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا، جو دوسروں پر مہربان ہو، رحیم ہو۔ دوسرا ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو، یعنی رحم اور شفقت کرنے والا اور ہر ایک کے لیے نرم دل ہونا، لوگوں کے لیے سختی نہ کرنا۔ پھر اسی طرح مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، ان کا آپس کا تعلق رحماء بینہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں۔
وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا تو باقی بھی جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی مسلمانوں کی آپس کی بانڈنگ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پورے جسم کی بانڈنگ آپس میں، ان میں سے کوئی چیز الگ تو نہیں ہے نا، سارا جسم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنی زندگی میں لائیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جیلس نہ ہو. جیلس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو انسان کیا کہے، انسان خوش ہونے کے بجائے تکلیف محسوس کرے. اب یہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ آپ کی کسی بہن کو کچھ مل گیا، بھائی کو کچھ مل گیا، کوئی نعمت اللہ نے دنیا کی دی، آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر آپ اس پر خوش ہیں کہ الحمدللہ دوسرے کو اچھی چیز مل گئی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں، آپ نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کسی کی نعمت پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں. کسی نے اچھی گاڑی لے لی، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، آپ کو کیسا لگا؟ جبکہ آپ کے پاس ویسی گاڑی نہیں یا آپ کے پاس ویسا گھر نہیں، تو آپ کے دل میں افسوس اور غم آیا یا خوشی آئی؟ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اور پھر مزید تمنا یہ کہ چلا جائے اس سے، کسی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائیے، تو یاد رکھیے یہ جنت میں جانے والوں کی خوبی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ. جیسے وہ آکشن ہوتی ہے نا کہ ایک کہتا ہے میں اتنے کا لوں گا، دوسرا کہتے میں اتنے کا لوں گا، اور وہ اس کا سودا توڑا دیتا ہے. فرمایا نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نفرتیں دل میں پال کے نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے. نہیں، کسی نے کوئی سودا کر لیا ہے، مثلا کوئی کسی شاپ میں کھڑا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے، تو ادھر سے آپ پہنچ گئے، آپ کہتے کتنے کی لیا، اتنے کی، اچھا چلو میں اتنے دیتا ہوں، مجھے دے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کہیں رشتے کی بات ڈالی اور آپ کو پتا ہے کہ رشتے کی بات چل رہی ہے، تو بیچ میں انٹرفیئر کر کے اپنا رشتہ نہ ڈال دیں، پہلے وہاں ہاں یا نہ ہونے دیں. فرمایا اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. کیا کیا نہیں کرنا؟ کسی پر کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا، شاباش. کسی کو ذلیل نہیں کرنا، ویری گڈ. کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، بے عزت نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دل میں کسی اور کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، کسی سے بے وقوف ہے، اس کو تو کچھ عقل نہیں، اور یعنی برے برے خیالات اس کے بارے میں رکھے. پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یہ 3 چیزیں حرام ہیں، مال، خون اور عزت و آبرو. تو بعض اوقات لوگ کسی کو قتل تو نہیں کرتے، خون حرام ہے، چوری بھی نہیں اس کی کرتے، لیکن اس کی بے عزتی بہت کر دیتے ہیں، اور یہ بہت عام ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر سے باہر کرنے کا کوئی کام ہے. گھر کے اندر اپنے بچوں کی بے عزتی کرتے رہنا، شوہر کی بے عزتی کر دینا، کوئی مہمان آیا اس کی بے عزتی کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سی باتیں سنانا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، کسی دین پڑھنے پڑھانے والے کے شایان شان نہیں. آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بات آپ کی دوسرے کے موافق اور دوسرے کی آپ کے موافق ہو. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہم آزمائے بھی جاتے ہیں. آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، گھر والے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز گھر میں کہیں کوئی ڈیکوریشن پیس ہی رکھنا ہو، آپ کہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہسبینڈ کہیں اور رکھنا چاہتے ہیں،
آپ کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اے سی چلانا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں. یہ روزمرہ کے ایشو ہیں. اب ان کو بیٹھ کے ریزالو کر لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، بدتمیزی شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. مومن یہ نہیں کرتا. ریسپیکٹ فلی دوسرے کو اپنا نقطہ نظر کنوے کرتا ہے، کوئی سولوشن نکالتا ہے اس کا، لیکن یہ نہیں کرتا کہ بول چال بند کر دے، بد اخلاقی برتے. ایسے کام نہیں. ٹھیک ہے. پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، بلکہ محبت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں، کوئی خوبی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ سب سے اچھا انسان ہے. اچھا انسان وہ نہیں جس نے قیمتی جیولری پہن رکھی ہو، اچھا انسان وہ نہیں جس کے شوز بڑے مہنگے ہوں، اچھا انسان وہ نہیں جس کا عبایا بڑا مہنگا ہو، اچھا انسان وہ نہیں جس کا بیگ بڑا قیمتی ہو، اچھا انسان وہ نہیں جس نے خوب میک اپ کیا ہوا ہو. اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کے کام آنے والا ہو، جو دوسروں کی مدد کرنے والا، جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو. اور ہر ایک کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے. کوئی مال سے مدد کرتا ہے، کوئی جان سے کرتا ہے، کوئی اچھے اخلاق سے، کوئی علم سے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. اللہ نے یہ کام نہ مختلف لوگوں کو بانٹے ہیں. سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے، سارے انجینئر نہیں ہوتے. یہ جو مزاجوں کا فرق رکھا ہے، یہ پسند ناپسند کا یا قابلیت کا فرق، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اختلاف رکھا ہے اللہ نے تاکہ دنیا کے کام چلتے رہیں. اگر سارے لوگوں کی پسند ایک ہی ہو جاتی تو مارکیٹ سے سارے ایپل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ پھر صرف ایپل ہی کھانے لگتے. تو اب آپ دیکھیے گھر میں بھی فروٹ آتا نا، کوئی بچہ کیلا پسند کرتا ہے، کوئی انگور پسند کرتا ہے. اب آپ اس میں الجھے نہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں کیا کیا لے کر آؤں، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں. یہ اچھی بات ہے. اگر سارے ایک ہی چیز چاہتے ہوتے تو ایک چیز کے پیچھے سب لگ جاتے اور باقی چیزیں پڑی رہتی. تو یہ اختلاف اس دنیا کی رونق ہے، زینت ہے. اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کے فائدے سوچنے چاہیے، نہ کہ اس کے پیچھے جھگڑے شروع کر دینے چاہیے. یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، دوسرے کے بارے میں ہماری تھنکنگ پازیٹو ہوگی. کیونکہ جب ہم دوسرے کی وجہ تلاش کریں گے، اس کی حکمت تلاش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ کسی اور طرح اس سے کریں گے. صحابہ جو تھے، بعض اوقات اگر کوئی ایک کسی کے بارے میں کوئی شکایت کرتا، دوسرا کہتا نہیں ہم نے اس میں بہت بھلائی دیکھی ہے، فوراً دفاع کرتے تھے. تو یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. تو یہ اچھے اخلاق کی کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جہاں اچھے اخلاق کی کچھ علامات میں نے آپ کو بتائی، وہاں برے اخلاق کی کچھ نشانیاں بتا دیتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہوگی. اللہ کے جو بدترین بندے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں؟ عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. چغل خوری کیا ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگا دی. کہیں آپ گئے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے تو جا کے اس کے فرینڈ کو بتا دیا، تو پتا فلاں تمہارے بارے میں کیا کر رہا تھا، یا فلاں جگہ کیا کر رہا تھا، جس سے اس کا دل برا ہوا اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک ہوتی ہے بیک بائٹنگ، صرف برائی کرنا، اور ایک ہوتی ہے اس نیت سے برائی کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرے، کٹ آف ہو جائے. فرمایا اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ان کو لڑا دیتے ہیں. یعنی بیسیکلی دوسروں کو لڑانے والے. چاہے تو یہ کوئی لڑکی اپنے ہسبینڈ اور اس کی مدر کے بیچ میں لڑائی ڈالے، یا کوئی مدر اپنے بیٹے اور بہو کے بیچ میں لڑائی ڈالے، یا کوئی بھی انسان دو لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائے، لڑائی کروائے اور ایک دوسرے سے نفرت کروائے، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، انوسنٹ ہوتا ہے، اور فراخ دل، کھلے دل والا ہوتا ہے. اور فاجر یعنی نافرمان جو ہے چلاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے.
یعنی اوپر سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مگر اندر سے بڑی نفرت رکھتا ہے. حارثہ بن وہب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اسے دبا دیا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. پھر فرمایا کیا تمہیں میں اہل جہنم کے بارے میں بتاؤں؟ ہر وہ بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور اور متکبر ہو، یعنی دلوں میں کینہ رکھتا ہے، نفرت پالے رکھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. تو یہ صفت ہے کس کی؟ جہنم میں جانے والے کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ بد اخلاق آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اگر اس کو جنت میں لے جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ جنت کا حال کیا کرے گا؟ وہاں بھی وہ تان و تشنیب، چوٹیں لگانا اور برے برے القاب دینا، برے برے نام رکھنا اور ہر ایک پہ تنقید کرنا اور ہر ایک کی برائیاں ڈھونڈ لینا، کچھ نہ کچھ بس. تو وہ تو جنت کا ماحول خراب کر دے گا. اس لیے جنت میں جانے سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت بیسک کوالیفیکیشن ہے جنت میں جانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. یعنی دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دو. دوسروں کے ظاہری عیب نہ تلاش کرو اور نہ ہی باطنی چھپے ہوئے عیب ڈھونڈو. یعنی کسی کی بہت obvious خراب عادت ہے تو یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے پھر اوروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دو اور نہ ہی ان کی چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈو. پھر فرمایا مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، جو کہ عام طور پر عادت ہے. اندر ہی اندر ہم کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں، فلاں فلاں. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، روگردانی نہ کرو کہ کوئی سامنے آیا تو اس کو دیکھ کے پھر منہ ادھر کر لیا، نہ مسکراہٹ، نہ سلام، نہ کوئی ویلکم، کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مومنوں کا رشتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن، منڈے اینڈ تھرسڈے کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ صلح کر لیں. یعنی بار بار چیک کرو کہ آپس میں ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، بعضوں کا تو ایک دوسرے کے کسی حرکت پہ شدید غصہ آ جاتا ہے اور وقتی طور پر ہم اس سے بولنا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ فار لائف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اس کو جلد از جلد ریزالو ہو جانا چاہیے، دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح آپس کے تعلقات کو ختم نہیں کر دینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ کسی کے عیب تلاش کرو، نہ کوئی کسی کے سودے پہ سودا کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنا اور ان کے پیچھے پڑ جانا، آپ نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی زبانی مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر اس کی ذلت ہو کر رہے گی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دوسروں کا نام بدنام کریں گے تو آپ کی اپنی بدنامی شروع ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ دونوں صحابی تھے، ایک علاقے میں بھیجے گئے وہاں کی گورننس کے لیے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو تلقین کی، وہ کیا تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو مشقت میں نہیں ڈالا، تکلیف میں نہیں ڈالنا. بعض لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ڈسپلنڈ ہیں، لیکن ڈسپلن کے نام پر لوگوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ لوگ جو اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوں وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے اگر رائے مختلف ہو بھی گئی ہے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جائیں، آپس میں اتفاق اور پیار محبت سے آگے بڑھیں.
پھر اسی طرح دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، دوسرے کی عزت پامال نہ کرے، پھر اسی طرح کسی کی برائی کو یاد نہ رکھیں، کسی کی برائی یاد نہ رکھیں، اس کے برعکس کیا یاد رکھیں؟ اچھی باتیں اس کی، تو ایمان کی علامت ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی کی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے اور جب وہ گھر سے نکلا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلاں چیز خراب کر دی، اس کو بیٹھنا نہیں آیا، اس کو کھانا نہیں آیا، اس کو فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، میں بہت تھک گیا۔ یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کی خدمت کی۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان سے کہا گیا کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی عمل ایسا نہیں جو میرے نزدیک ان دو چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو۔ ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی چیز ہو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جن سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک صاف سلامتی والا ہے، یعنی میں ان کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ یہ چیزیں ان کے چہرے پر بھی آ گئی اور ان کے چہرے کی چمک کا ذریعہ بن گئی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کینہ شر کی بنیاد ہے، جو اپنے دل میں شر کو چھپائے ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے ایسی ایسی نباتات اگاتا ہے، بوٹیاں اگاتا ہے جن کا ذائقہ انتہائی تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے دل میں شر اور عداوت اور بغض اور کینہ چھپا کر رکھتا ہے اس سے ایسے پودے پھوٹتے ہیں کہ جن کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر جگہ جگہ اپنا ریئیکشن، اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ کسی کو آیت پتہ یہ کہاں ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس دنیا میں ہمیں زیادہ ہرس کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال زیادہ ہو، بیٹے ہوں۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ راضی نہیں ہوتا جب تک بیٹا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، وہ کامیاب ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم ورک کرتے رہتے ہیں مال زیادہ کمانے پر، اولاد کی تربیت پر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہو اور دل کو اچھا کیسے رکھا جائے۔ اب دیکھیں کہ جب دل اچھا ہوگا تو صرف دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت میں بھی ہوگا، اور صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا میں بھی ہمارا دل پرسکون رہے گا۔ ایک ہمارے اندر کامنس ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، سکون ہی سکون، کیونکہ وہ قلب سلیم ہے، سلامت دل ہے۔ تو اس لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ قلب سلیم نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر اسی طرح دنیا کے معاملات میں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند اخلاق کے مالک ہیں ان کے اخلاق میں 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اپنے آپ کو جائزہ لے لیجئے، یہ 10 میں بتاؤں گی، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا میرے اندر یہ ہے۔ نمبر 1، سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، دل کا پاک ہونا، صاف ستھرا۔ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں پڑی ہوئی کہ جو دل کو خراب کر رہی ہے، کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رکابت، کوئی نیگیٹو تھنکنگ، کوئی بدگمانی۔ گھر میں اگر کوئی گندگی کہیں پڑی ہو تم کیا کرتے ہیں؟ فوراً صاف کرنے کا سوچتے ہیں۔ فریج میں اگر آپ نے تربوز رکھا اور اس کا واٹر سپل ہو گیا تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چیز رکھے چپ چپ کرے اس کے اوپر؟ پہلی فرصت میں صاف کریں گے کہ تو اور چیزوں کو بھی خراب کرے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم دل کو اچھا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اور کاموں کو بھی خراب کر دیتا ہے، نہ نماز کا مزہ، نہ کھانے کا، نہ کسی اور چیز کا۔ دوسری صفت، مال کی سخاوت، کھلے دل والا ہونا، دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہونا، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں بخل ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، تیسری چیز ہے زبان کی سچائی، چوتھی چیز ہے انکساری، نفس کی انکساری،
نفس کی انکساری میں کیا آتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا ہو اور کیا نہ کرے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے سختی میں صبر کرنا. سختی میں صبر کرنا. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا فوراً اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں، فوراً کچھ نہ کچھ بات بناتے ہیں. پھر اگلی چیز اچھے اخلاق کی علامت ہے تنہائی میں رونا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہمارے کے آگے رونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اکیلے میں بیٹھے اللہ کے آگے روئیں، اللہ کو اپنے غم کی داستان سنائیں. پھر ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا، اچھے مشورے دینا. پھر ہے مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، کوئی پسندیدہ ہے یا نہیں ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا. پھر فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر میں پورا اتروں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مثلاً ہماری بہنوں کو پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، صحیح ڈریس پہننا مشکل لگتا ہے، سر ڈھانکنا مشکل لگتا ہے. اگر مسجد میں ڈھانک بھی لیں گے تو مال میں جا کے اتار دیں گے، جاب ورک پلیس پر اتار دیں گے. اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، یہ صرف مسجد میں دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ ہر جگہ دیکھتا ہے. تو پھر ہمیں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ہے نا، اس کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کئی مرحلوں سے گزارا ہے نا. جب دل نہ کرے نا تو سوچا کریں کہ ایک دن مجھے کفن میں لپیٹا جائے گا تو پھر بھی میرا سر اور منہ ڈھانکا جائے گا. کوئی مردہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو مرنے کے بعد کفن نہ دیا جائے کہ کہیں نہیں ہم ایسے ہی دفنا دیتے ہیں، اس کو کیا کرنا، کپڑا ضائع ہوگا، نہیں اس کو لپاٹ کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں اگر جب گھروں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عملہ آتا ہے تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کیسے لے کے جاتا ہے، کیسے کور کرتے ہیں، پورا ریپ کر کے اس کے بعد اس کو باقاعدہ بند کرتے ہیں اس باکس کو. یعنی اس کو یہ نہیں کہ صرف ریپ کرتے ہیں، ریپ کر کے تو جس لفافے پہ ڈالتے ہیں اس کو پورا بند کر دیتے ہیں، پوری زپ بند کر دیتے ہیں. وہ دن بھی آنا ہے نا جب پوری زپ بند ہوگی، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم ایسا لباس پہنے کہ جو با پردہ ہو. بعض لوگ سر پہ حجاب لے لیتے ہیں، نیچے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کہ پورے ہپس نظر آ رہے ہوتے ہیں. عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو، اسی لیے اوپر عبایا پہنا جاتا ہے کہ اگر اندر کے کپڑے تنگ بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہاں کھلے کپڑے ملتے بھی نہیں ہیں، تو اوپر کی چادر لینے کا حکم اسی لیے ہے یا عبایا پہننے کا اسی لیے ہے تاکہ جسم کا پتہ نہ چلے. پھر اسی طرح بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے، گلا ننگا نہیں ہونا چاہیے، سینہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، سکارف کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ سینہ ڈھک جائے. بعض لوگ اس طرح پہنتے ہیں کہ ایک طرف سے پہن لیتے ہیں، آدھا ڈھکا ہوتا ہے آدھا نہیں ڈھکا ہوتا، اس کی پتہ نہیں کیا حکمت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ حجاب ہوتا ہے یا گلے کے آگے پیچھے باندھ لیا جاتا ہے کہ وہ سر اور گلا تو بند ہے لیکن سارا سینہ کھلا ہے، وہ چل رہے ہیں، جسم ہل بھی رہا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ٹھیک نہیں نا ایک مسلمان عورت کے لیے. تو جب دل نہ چاہے تو موت کو یاد کر لیں. تو اچھے اخلاق کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے اور فنا ہونے کو یاد کرنے. فنا ہونا کیا ہے آپ کو پتا نا کہ یہ تو پہلا سٹیپ تھا نا کہ جسم کو بند کر لیا جاتا ہے، زپ لگا دی جاتی ہے. اگلا کیا ہے، قبر میں جاتے ہیں نا. قبر میں جا کے کتنے دن ہڈیاں سلامت رہتی ہیں، کتنے دن گوشت سلامت رہتا ہے، کتنے دن آنکھیں سلامت رہتی، کتنی جلدی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جسم جس کو ہم ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اس نے ایک دن ڈی کمپوز ہو جانا ہے. اس دن کو یاد کر لیا کریں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا کیونکہ وہ اس دور میں نہیں ہوتے تھے، آئندہ آئیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں، چاہے تو وہ سی تھرو ہو چاہے وہ بہت ٹائٹ ہو. پہلے خواتین شلوار پہنتی تھی تو وہ جسم نظر نہیں آتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں ٹراؤزر پہننا شروع ہو گئے. یعنی لان کے کپڑوں کے ساتھ بھی ہم ٹراؤزر پہنتے ہیں اور ذرا سی بھی نماز کے لیے جھکتے ہیں تو کبھی کسی کو کہے کہ میرا فوٹو اتارو جب میں نماز پڑھ رہی ہوں، پوری لیگ کی شیپ نظر آ رہی ہوتی، اس میں نماز نہیں ہوتی.
اگر آپ کو مجبوری ہے ایسا کپڑا پہننے کی تو چلے گھر کے اندر آپ نے پہن بھی لیا، لیکن اوپر سے پھر پاؤں تک کی چادر اوڑھیں جیسے وہ نماز کی چادریں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہ آئے. تو پیاری بہنوں، یہ چند چیزیں جو ہے نا یہ بھی اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی، کیونکہ اگر ہم ویسے اچھے ہوں لیکن ہمارا ڈریس ہی ٹھیک نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اخلاق باقی بھی نہیں پسند آئیں گے. اور 10ویں کوالٹی کیا ہے؟ چیزوں سے عبرت پکڑنا، یعنی دوسرے کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرنا، لا یا انسان کی اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس سے سبق لینا. اور پھر یہ ہے کہ دل کو ہمیشہ، دل ایسا نہیں کہ ایک دفعہ صاف کر لیا تو بس ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے. جیسے گھر کو روز دیکھنا پڑتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو بار بار اس کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. اور سلامتی والا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی راضی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی راضی ہوتا ہے اور کسی سے حسد نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھنا، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لینا، اور ہمارے اندر سے سستی اور بری صفات اور یعنی بخل اور حسد اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو نفع مند ہو، جس سے ہمارے اخلاق بدلیں، اعمال بدلیں، جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو. اور ایسا علم حاصل کریں جس پر ہم عمل بھی کریں، اور ہمارا ایسا دل ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو. یا اللہ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو قبول ہونے والی ہوں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی دے دے، ہمیں اندھیروں سے نجات دے دے، ہمیں نور کے رستے پر لے آ، ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے کانوں، آنکھوں، دلوں، ازواج اور بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہم پر اپنی رحمت فرما، تو بہت رحم فرمانے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والا بنا، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کی دکھ دور فرما. جتنی بہنیں اس مجلس میں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، انہیں اپنا پسندیدہ بنا لے. یا اللہ اس بلڈنگ میں اپنی خیر و برکت ڈال دے. جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.